قرآن مجید کا پارہ نمبر 16۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے، ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا، تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما
وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ یہ ہے ذوالقرنین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے۔ ثم أتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں ایک فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے، اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ چند لوہے کی سلیں لے آؤ، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے، اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ان کی جزا ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مذاق بنا لیا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا. جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں
اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ زکریا، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار، میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے
اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے تازہ خرمے گر پڑیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر اسے کھائیے اور پیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے، پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اس کے بعد مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدنصیب نہیں بنایا ہے۔ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے، وہ پاک و بے نیاز ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور دیکھیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ کسی کے کام آنے والا ہے۔ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ بابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی۔
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے۔ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، اور ہم نے انہیں کوہ دور کے داہنے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلا لیا۔ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر کو عطا کر دیا۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے۔ ورفعناه مكانا عليا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اس جنت میں سلام کے علاوہ کوئی لغو آواز سننے میں نہ آئے گی اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اور اے پیغمبر، ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے یا پس پشت
یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو، کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا یہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، پھر سب کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں کس کی جگہ بہتر اور کس کی منزل زیادہ حسین ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لے، یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا؟
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. یہ غیب سے باخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور اس کے مال و اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز نہیں، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قیامت کے دن ہم صاحبان تقوی کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح دھکیل دیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اس وقت کوئی شفاعت کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے. لقد جئتم شيئا إدا. یقیناً تم لوگوں نے بڑی سخت بات کہی ہے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے. أن دعوا للرحمن ولدا. کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. جبکہ یہ رحمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو. لقد أحصاهم وعدهم عدا. خدا نے سب کا احسان کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذاب الہی سے ڈرا سکو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سن رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ہم نے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، إلا تذكرة لمن يخشى یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن على العرش استوى وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ وهل اتاك حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی راہنمائی حاصل کر لوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طویٰ نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى اور خبردار، تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ قال ألقها يا موسى ارشاد ہوا، موسیٰ تم اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو
یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں اذهب إلى فرعون إنه طغى جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے قال رب اشرح لي صدري موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے ويسر لي أمري میرے کام کو آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے يفقهوا قولي کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے هارون أخي ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے اشدد به أزري اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے وأشركه في أمري اسے میرے کام میں شریک بنا دے كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں ونذكرك كثيرا اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں إنك كنت بنا بصيرا یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ارشاد ہوا موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو موجیں اسے ساحل پر ڈال دیں گی اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے اے موسیٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں
اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ اس نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ قال فما بال القرون الأولى؟ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو۔ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى۔ اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو اللہ پر افطرا نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور پر تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لہذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ. جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھینکو گے یا ہم لوگ پہل کریں. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ابتدا کرو. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا. ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے اور بس. اور جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں خرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے. اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے، تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک فیصلہ کر سکتا ہے. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقى. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا
اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہی کیا ہے، ہدایت نہیں دی ہے۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی داہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور منو سلوہ بھی نازل کیا ہے۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے عجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے؟ یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔
قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا، تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا کہ بھیا آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے۔ قال فما خطبك يا سامري۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالے کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا۔
خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا، اور پھر اسی حال میں رہے گا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمواری نہ دیکھو گے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اس دن سب دائی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم گنگناہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، بس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں اجلت سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ
وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى کیا انہیں اس بات میں رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى اور خبردار
ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے اور اس پر صبر کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور عاقبت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔